اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیات نمبر 102 تا 110 میں کفار کو تنبیہ کہ روز قیامت کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ روز قیامت وہ لوگ خسارے میں رہیں گے جنہوں نے اپنی تمام تر توجہ اس دنیا کی زندگی پر ہی مرکوز کر دی ہے اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے وہ فردوس کے باغات میں ہوں گے۔ تم سب کا معبود بس ایک اللہ ہی ہے۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ کیا اب بھی کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ بے شک ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی اس دنیا کے ہی لیے جدوجہد کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم کوئی بھلا اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں اور آخر ایک دن اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتے رہے، سو ان کے تمام اعمال اکارت ہو گئے اور روز قیامت ہمارے نزدیک ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اب یہ جہنم ہی ان کی جزا ہے کیونکہ وہ کفر کرتے رہے اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ جانا پسند نہ کریں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے خواہ ہم ایک سمندر کے برابر مزید سیاہی لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگرچہ میں بھی تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی صرف ایک ہی معبود ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔